اس کے اندر خطاب ہے مومنین کو کہ منافقین پیغمبر کو طعن و تشنیع اور بد زبانی سے ایذا دیتے کہ آپ عدل نہیں کر رہے، آپ انصاف نہیں کر رہے، یہ تو کان ہے، جس طرح ہر بات کان سن لیتا ہے، اس طرح یہ بھی سنی سنائی بات کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو وہ مومنین کے پاس آتے، صحابہ کے پاس آتے، قسمیں اٹھاتے کہ ہم مخلص ہیں، ہم سچے تابعدار ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، وہ آپ کو راضی کرتے ہیں، ایسا انہوں نے نہ کیا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ آپ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ آپ کو راضی کرنے سے کیا حاصل ہوگا ان کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور یہی سب سے بڑی اس کی ناکامی ہے، رسوائی ہے، اور اس کے لیے ذلت ہے۔ پیچھے گزرا، پیغمبر کے پاس آتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم مخلص ہیں، ہم آپ کے سچے تابعدار ہیں، لیکن رب تعالیٰ آگاہ کر دیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کا آپ کی جماعت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس بھی آ کے جھوٹی قسمیں بہانے کرتے ہیں، اور صحابہ کے پاس بھی آ کے جھوٹے بہانے اور قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، آپ کو بے شک وہ راضی کرتے رہے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ ہر وقت منافقین کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں جو ہمارے دلوں میں کفر و نفاق ضد ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کے اوپر کوئی آیت نازل کر کے، کوئی صورت نازل کر کے ہمارے دلوں کی حالت سے آگاہ ان کو نہ کر دے۔ ہر وقت یہ ان سے ڈرتے رہتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص کہنے لگا منافقین میں سے، ہمارے سردار، ہمارے جو بزرگ بڑے ہیں، یہ بڑے دنا اور سمجھدار آدمی ہیں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچ ہوتی، حقیقت ہوتی، تو یہ اس کی بات کو مان لیتے، لیکن انہوں نے بات کو مانا نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک سچے مسلمان صحابی نے سنی، اس نے کہا واللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سچ ہیں۔ پھر اس نے صحابی آیا پیارے پیغمبر کے پاس، اس نے تمام واقعہ کی صورتحال بتا دی، یا رسول اللہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کہا آپ کے بارے میں، آپ نے اس کو بلوایا، وہ جو ہی آیا آپ کے سامنے قسمیں اٹھا دی، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وہ صحابی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سچے کو سچ، جھوٹے کو جھوٹ کر دکھا۔ اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کے پاس آ کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور اللہ نے، وہ آپس میں کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر شروع کر دیتے، کوئی مسلمان علیحدہ گزرتا تو اس کی طرف دیکھ کے آپس میں باتیں کرتے، اشارہ کرتے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے، اس سے مسلمان پریشان ہوتے تھے، ان کو صدمہ پہنچتا تھا کہ یہ کہیں ہمارے خلاف منصوبے تو نہیں بنا رہے، ہمارے قتل کے منصوبے تو نہیں بنا رہے۔ 28 سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون، ہم نے ان کو منع کیا تھا سرگوشیوں سے، ہم نے ان کو
سرگوشیوں سے منع کیا تھا لیکن وہ بعض سرگوشیوں سے باز نہ آئے، پھر پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور پھر السلام علیکم کہنے کے بجائے السام کہتے ہیں۔ سام کا معنی موت ہے، ہم بھی اکثر توجہ نہیں کرتے تو ہماری زبان سے بھی کیا نکل جاتا ہے، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ سرگوشی سے، گناہ سے اور سرکشی سے، رسول کی نافرمانی سے، کہ وہ رسول کی نافرمانی نہ کریں، لیکن وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ تُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وہ ایسے سلام کرتے تھے ایسے لفظوں میں آپ کو جن لفظوں سے اللہ نے سلام نہیں کیا۔ السلام علیکہ کہنے کے بجائے السلام علیکہ کہتے تھے کہ آپ کو پر کیا آئے، موت آئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ کہتے تھے جو ان کے دلوں میں باتیں تھی، لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہتے تھے اگر یہ حقیقت ہے، اگر یہ واضح ہے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ حسبہم جہنم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ یصلوہا، ہم داخل کریں گے ان کو اس کے اندر۔ وبئس المصیر، وہ کیا ہے، برا ہی کیا ہے، ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کی، پیغمبروں کی مذاق اڑا لو۔ کب تک اڑاؤ گے؟ قل استہزئوا، کب تک اڑاؤ گے؟ اڑا لو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات کا تمہیں ڈر تھا اللہ وہ ظاہر کر دے گا۔ اللہ وہ مسلمانوں کے سامنے، وہ نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے تمہارے دلی کفر، نفاق اور عناد کو اللہ رب العزت ان کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ، کہ اسے راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ وہ مخالفت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الخزی العظیم، یہی رسوائی بڑی بھاری ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم، اس بات سے بھی کہ نازل ہو ان پر سورت، کوئی سورت، تنبئہم، جو بتا دے انہیں، بما فی قلوبہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، کہہ دیجئے مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج، بے شک اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، وہ بات جس سے تم ڈرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔